بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت ہفتم کی اسلامیات کا سبق نمبر 5 پڑھنے لگے ہیں، جو کہ ہے امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں۔ ان میں سے ایک جو ہم پڑھیں گے جس کے بارے میں ام المومنین کے بارے میں، وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے القابات ملے، جن میں سے حمیرہ اور صدیقہ مشہور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ام المومنین یعنی مومنین کی مائیں مومنین کی ماں کہلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ نے گود لے لیا اور اسی وجہ سے ام عبداللہ کہلائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا، جو ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مؤخرین لکھتے ہیں کہ آپ بعث نبوی کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ جب عائشہ نے آنکھ کھولی پیدا ہوئیں تو اس وقت ان کے والدین مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت عائشہ کا رشتہ معتم بن عدی کے بیٹے جبیر بن معتم سے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے خاندان کے ساتھ اسلام بھی قبول کر چکے تھے، جس کی وجہ سے اس رشتے کو ختم کر دیا گیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ شادی کے بارے میں دریافت کیا اور حضرت عائشہ کا ذکر کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب حضرت خولہ اجازت ملنے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آئیں تو وہ اس بات سے جھجک رہے تھے کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ رواج عام تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دوبارہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آ جائیں۔ انہوں نے فوراً رشتے کو مانا، رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت سے 1 سال قبل ہوا، جبکہ رخصتی ہجرت کے 1 سال بعد ہوئی۔ رخصتی سے قبل مسجد نبوی کے ساتھ حجرے جو بنائے جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک الگ سے حجرہ بنوایا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی نے دور جاہلیت کے 3 اہم رسوم کا خاتمہ کیا۔ ان میں پہلا یہ تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح جو ہے وہ جائز قرار پایا۔ اس ٹائم میں شوال کے مہینے میں طاعون کی وبا جو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس ماہ کو منحوس کہا جا رہا تھا، تو اس ماہ میں خوشی کی تقاریب منعقد نہیں کی جاتی تھیں، لوگ خوشیاں نہیں مناتے تھے، اس ماہ کو نعوذ باللہ منحوس کہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کا نکاح اور رخصتی دونوں جو ہیں ماہ شوال میں ہی ہوئیں اور لوگوں کے دلوں سے اس کی نحوست جو ہے وہ نکل گئی۔ دور جاہلیت میں بہت ساری غلط رسومات ہو رہی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رسم یہ بھی تھی کہ دلہن کے آگے آگ جلائی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے اندر اس رسم کا بھی خاتمہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق کیسے تھے اور ان کے اخلاق و آداب کے بارے میں پڑھتے ہیں، عادات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اخلاق و عادات میں حضرت عائشہ کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ وہ بے حد سخی، مہمان نواز اور غریبوں کی مدد کرنے والی تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن
زبیر نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے اور انہوں نے اسی وقت سارے درہم 1,00,000 درہم غریبوں میں بانٹ دیے۔ امام مالک ہمیں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے، ایک فقیر نے آواز لگائی کہ کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو حضرت عائشہ نے وہ روٹی، جو ان کے پاس صرف ایک ہی روٹی تھی جس سے انہوں نے روزہ افطار کرنا تھا، وہ انہوں نے اس سائلہ کو دے دی۔ اب ان کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہ بچا، تو ایسا ہوا کہ شام میں کسی نے ہدیہ کے طور پر گوشت بھیجا، جس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے بچوں جو کہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، انہیں کسی قسم کی دنیاوی لالچ نہیں تھا، انہیں کوئی بھی دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے لیے ایک ٹائم کا کھانا بھی وہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انتہائی رحم دل تھیں، دشمنوں اور مخالفوں تک کو معاف کر دیتی۔ آپ رضی اللہ عنہ غیبت اور بدگوئی کو سخت ناپسند فرماتی۔ انہوں نے کبھی بھی عام عورتوں کی طرح اپنی سوکنوں کے لیے دل میں بغض نہ رکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں تھیں انہوں نے کبھی بھی اپنے دل میں ان کے لیے حسد یا بغض کو نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ کے اندر ایک اور یہ بات بھی تھی کہ وہ غلاموں کے ساتھ بے حد شفقت سے پیش آتی، بے انتہا اچھے رویے سے پیش آتی اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتی کہ ان کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، جیسے خود پہنا جائے ویسے ان کو پہنایا جائے، جیسے خود کھایا جائے ویسے ہی ان کو کھلایا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 27 غلام آزاد کروائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا حال کیا تھا۔ ام المومنین دن رات کا زیادہ تر حصہ جو ہے عبادت میں گزار دیتی، فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی بہت زیادہ ادا کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد اور چاشت کا بھی انہوں نے کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا، کبھی یہ نمازیں بھی نہیں چھوڑی۔ رمضان میں نفلی روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کرتی۔ رمضان میں فرض روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزوں کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام فرماتی۔ دل میں حد درجہ خوف خدا رہتا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہتی کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر جو عبادت جو ہے وہ روتے ہوئے گزرتی، روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتی رہتی۔ جب بھی حج آتا تو حج کی پابندی کرتی۔ بہت ہی کم ایسے سال گزرے ہوں گے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے حج نہ کیا ہو۔ حج کے دنوں میں ان کو خیمہ کوہ ہرا اور سبیر کے درمیان نصب ہوتا اور وہاں درس کا اہتمام بھی فرماتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا، اس لیے وہاں پہ وہ ان لوگوں کو درس بھی دیتی تھی۔ زندگی کے چند واقعات میں آپ لوگوں کو سنا دوں کہ زندگی جو ہے ان کی کیسے گزری، ان میں کیا کیا باتیں ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی جو ہے بہت کم عمری کی وجہ میں ہوئی، جس کی وجہ سے شروع ہی سے ان کی طبیعت میں بہت زیادہ بچپنا تھا، لیکن ذہانت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا جس کے پر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ سے پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، ایک دم سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مسکرا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ضد کی ان سے کہ مجھے کرتب دیکھنے ہیں، کھیل کے طرح طرح کھیل کے کرتب دیکھنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے کرتب دیکھو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے رہے جب حضرت عائشہ خود تھک کر اندر چلی گئیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عائشہ کے ساتھ خود بھی کھیل کھیلا کرتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دوڑ لگائی تو دبلی ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ قدرے موٹا ہوا، فربا مائل ہوا، تو عائشہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ دوڑ لگانے کو کہا تو اس دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ اس دن کی دوڑ کا بدلہ ہے۔ حضرت عائشہ کا علمی مرتبہ اور اس سے اگلے ٹاپک ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ آج جو آپ لوگوں کے لیے ہدایت یہی ہے کہ جہاں تک ہم نے زندگی کے چند واقعات تک پڑھا ہے، آپ نے اس کی 2 دفعہ پڑھائی کرنی ہے، اور اسی کے جو مطابق جو کوشچن آپ کو بھیجے جائیں گے وہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔